میرے واجب الاحترام دوستوں، آج کل معاشرہ میں بعض نوجوان اور عوام الناس جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء کرام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ آج کل معاشرہ میں جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے، یہ سب علماء کرام کی وجہ سے ہے۔ ایک عالم اس طرح کہتا ہے تو دوسرا عالم کسی اور طریقے سے بات بیان کرتا ہے۔ مطلب علماء کے اپنے درمیان اور علماء کے اپنے آپس میں حد سے زیادہ اختلاف ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہر کوئی نشانہ بناتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ صرف علماء کرام میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کے جتنے شعبے ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ان سب میں آپس میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی ہمیں قدر ہوتی ہے، وہاں ہمیں اختلاف نظر نہیں آتا بھائی۔ اس کا مثال کیا ہوگا؟ اس کا مثال یہ ہوگا کہ اگر دیکھا جائے اس دنیا میں ڈاکٹروں کے مابین بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہاں کسی کی نظر نہیں لگ جاتی۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر یہ بنا، دوسرا ڈاکٹر یہ بنا۔ اب یہ مریض ہے، جب اس مریض نے جا کر اس ڈاکٹر سے علاج کروایا، اس کے علاج سے اس مریض کو صحت نہیں ملی، تو یہ مریض علاج کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ اس ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی تھی، اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ 100% غلط لکھی ہے اس نے، بلکہ یہ الگ طریقے سے آپ کو علاج بتا دے گا۔ اس نے اگر 1500 کی دوائی لکھ کر آپ کا بیڑا غرق کیا تھا، تو اب یہ 5000 کی دوائی لکھ کر آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ آپس میں اختلاف بھی آیا، لیکن یہاں آپ کو اختلاف نظر نہیں آتا، بلکہ آپ کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے۔ تو اختلاف کو نہیں دیکھتا، بلکہ تم اس بات کی فکر میں ہوتے ہو کہ اللہ مجھے صحت دے، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہی کیوں نہ ہو، میرے صحت کے ساتھ کام ہے۔ یہاں یہ صحت آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اور جب علماء کے مابین جب اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہوتی، اسلام کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم علماء کے مابین اختلاف کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹروں کے مابین اختلاف کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیوں؟ وہاں صحت ضروری ہوتی ہے، ہمیں صحت کی فکر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر علماء کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے، یہاں اگر دین کی قدر ہوتی، دین اہم ہوتی، تو ہم اختلاف کو چھوڑ دیتے، بلکہ عمل کی طرف ہم چلتے۔ یہ ہو گیا، یہ سمپل سادہ سا مثال۔ اب دوسری بات بھی یاد رکھنی ہے ہم نے، وہ یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے نہیں ہوتے، بلکہ علماء کرام کی کتابوں میں 2 قسمیں بیان کی گئی ہے، العلماء الدنیا والعلماء الآخرہ۔ علماء جو ہوتے ہیں وہ دنیا دار بھی ہوتے ہیں اور علماء آخرت والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے پہلے آپ کی غلطی ہے، آپ کی کمزوری ہے، آپ کے عمل کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو یہ تمیز کرنا اور آپ کو یہ فرق کرنا نہیں آتا کہ یہ والا عالم درست بول رہا ہے یا یہ والا عالم درست بول رہا ہے۔ یہ پتہ آپ کو کب چلے گا؟ یہ تب نہیں چلے گا آپ کو جب تم بھی علم کر کے پگڑی باندھ کر میدان میں اترو گے، تب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک بولتا ہے یا یہ بات بعض لوگ علماء کرام بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ بات غلط ہے۔ کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ والا عالم ایک طرح بولتا ہے، یہ والا عالم دوسری طرح بولتا ہے۔ آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کی ایمانی قوت مضبوط ہو، آپ کے اندر اسلام کی تڑپ موجود ہو، اور آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور آپ جو گناہ ہے اس سے خود کو محفوظ کرے، اور آپ جتنے نیکی کے کام ہے، نیکی کے کام پر آپ عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو ظاہری نظر کے ساتھ، یعنی بصارت کے ساتھ، اللہ رب العزت آپ کو بصیرت دے گا۔ جب اللہ آپ کو بصیرت دے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کون حق پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ لوگوں کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں معاشرہ علماء سے بگڑا؟ بھائی معاشرہ علماء سے نہیں بگڑا ہے، معاشرہ
ہمارے اور آپ لوگوں کے عمل کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ اس کا دوسرا مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ والا عالم ہے، یہ کسی اور فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ والا عالم ہے، یہ کسی اور فرقے کے ساتھ اس کی نسبت اور اس کا تعلق ہے، لیکن اس نے بھی کہا کہ نماز 5 وقت پڑھنا فرض ہے، اس نے بھی کہا نماز 5 وقت پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں نے یہی کہا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ معاشرہ میں جو اعتراض کرتے ہیں علماء پر جو لوگ، اب وہ لوگ اس بات پر تو ان دونوں کا اتفاق ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے، اس اتفاق والی بات پر اب کس نے عمل کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا بھائی۔ جب اتفاق والی بات آپ کو نظر نہیں آتی تو بار بار اختلاف والی بات سامنے لا کر کیوں معاشرہ بگاڑ دیتے ہو اور کیوں علماء کرام کو تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہو؟ یہی عالم بھی کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، گانے سننے حرام ہے، یہی بھی کہتا ہے کہ گانا بجانا، شراب پینا، چوری کرنا، اسی طرح گناہ کرنا، زنا کرنا، یہ بھی کہتا ہے حرام ہے، یہ بھی کہتا ہے حرام ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ کرنے والا جہنم میں جائے گا بغیر توبے کے، یہ بھی کہتا ہے کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس بات پر تو اب دونوں کا اتفاق ہے، اب اس پر کون عمل کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ بھائی جو علماء کا آپس میں اختلاف ہے ان کو ایک طرف پر رکھ کر جن باتوں پر علماء کرام کا آپس میں اتفاق ہے، آپ نے کب اس پر عمل کیا کہ اب کہتے ہیں کہ علماء نے معاشرہ بگاڑ دیا؟ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عمل کو درست کریں، وہ ایسے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھے فرض، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرے، بلکہ بس اپنا تعلق سیدھا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم بنائیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگے، اور اپنے جو مسلمان جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں اور ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں، تب ہمارا معاشرہ بن سکتا ہے۔ نہ کہ میں اس پر اعتراض کروں، یہ مجھ پر اعتراض کرے، وہ دوسرا مولوی اس پر اعتراض کرے، اور جو عوام جو سامنے ہے وہ ان اعتراضوں کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے عوام نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، اس نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، تو عوام کو کیا چاہیے؟ اس بات کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ہے اور 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنے، تب ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہ معاشرہ میری اور آپ کی وجہ سے بگڑ گیا، معاشرہ میں جو خرابی ہے میری اور آپ کے عمل کی وجہ سے معاشرہ میں خرابی آئی ہے، علماء کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ جب میرا اور آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، میرا اور آپ کا وہ عمل جو اسلام کے مطابق ہو، جو قرآن کے مطابق ہو، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تب معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اس کے بعد ہم معاشرہ پر نظر ڈالیں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام اور علماء کرام کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔